السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون سائنس جماعت ہفتم کی درسی کتاب سائنس کے سبق نمبر 1 جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی۔ اس سبق کا یہ ویڈیو تیار کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو نہایت سادگی کے ساتھ طلباء و طالبات کی رہبری کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے نہ ہی کوئی سبسکرائب کی گزارش کی جا رہی ہے، نہ اس لنک کو لائک کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، ممکن حد تک آپ غور سے سماعت فرمائیں اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ حالات کے پیش نظر تیار کیا گیا ہے صرف طلباء طالبات کی رہبری کے لیے۔ سبق کا نام ہے جانداروں کی دنیا، جماعت بندی اور توافق۔ مضمون سائنس۔ اس سبق میں طلباء کو بتایا گیا ہے کہ جانداروں کی دنیا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ توافق، ہر جانور جس ماحول میں رہتا ہے اس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو توافق کہا جاتا ہے، جو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر بتایا گیا ہے۔ شکل 1.1 میں ریگستانی علاقے کا یہ پودا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں اس کے پتے چھوٹے چھوٹے کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عزیز بچوں، ابھی ہم نے آپ کو توافق بتائے ہیں۔ توافق 2 چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہے اس سبق میں، نباتات میں اور حیوانات میں۔ چلیے نمبر 1 نباتات میں، ہم آبی نباتات میں توافق آپ کو بتاتے ہیں۔ اس شکل 1.2 کا آپ بغور مشاہدہ کیجئے۔ اس میں آبی ذخائر کے قریب پائے جانے والے نباتات بتائے گئے ہیں۔ آبی ذخائر کے قریب پائے جانے والی نباتات کی جڑیں تہہ نشین مٹی میں مضبوطی سے جکڑی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے تنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ چند نباتات جڑوں کے ساتھ پانی پر تیرتی ہے۔ آئیے ریگستانی علاقوں کے نباتات میں توافق۔ ریگستانی علاقوں کے جو نباتات ہوتے ہیں عزیز طلباء، یہ نباتات میں پودوں میں پتے نہیں پائے جاتے ہیں، یا تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں یا سوئی نما ہوتے ہیں، اور پانی کی کمی کی وجہ سے اس میں تنے کو شعاعی ترکیب کا فعل انجام دینا پڑتا ہے۔ نمبر 3 ہے برفانی علاقے کی نباتات میں توافق۔ یہاں کے علاقوں کے نباتات کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض نباتات کے درخت کا جو شیپ ہوتا ہے مخروطی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں برف خوب گرتی ہے، سردی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مخروطی ہونے کی وجہ سے برف اس پر جم نہیں پاتی ہے، اسی لیے یہ قدرتی طور پر کیسے ہوتے ہیں؟ مخروطی ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے جنگلاتی علاقوں کی نباتات میں فرق۔ جنگلاتی علاقوں میں بہت سارے قسم کی نباتات پائی جاتی ہیں، درخت بھی ہوتی، جھاڑیاں بھی ہوتے ہیں، اور سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے اس میں کمپٹیشن چلتا ہے وہاں پر۔ تو بعض سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے اونچائی بہت زیادہ بڑھ جاتی بعض درختوں کی اونچائی نہیں بڑھتی ہے، تو ان کے بیلیں جو ہے تو اونچائی تک پہنچتی ہے درختوں کے سہارے سے۔ اب ہم کیا دیکھیں گے؟ گھاس کے علاقوں کی نباتات۔ گھاس کے علاقوں کے نباتات بڑے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے ہوتے ہیں یا گھاس کے ہوتے ہیں، اور یہ گھاس اپنی ریشے دار جڑوں کی مدد سے زمین کی جھیج کو روکتی ہے، زمین کو مضبوطی سے پکڑی رہتی ہے۔ اب جب یہ استوائی علاقوں میں گھنے جنگلات ہوتے ہیں تو یہاں پہ شیر، ببر جیسے حیوانات ہوتے ہیں، اور لیکن جیسے گھاس کے علاقوں میں یہاں پر درختوں کی اونچائی کم ہوتی ہے تو یہاں پر خرگوش جیسے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ کیسے حیوانات پائے جاتے ہیں؟ خرگوش جیسے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ گھاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر چراگاہیں نظر آتی ہے، جہاں جانوروں کو چرایا جاتا ہے، اسے چراگاہیں کہا جاتا ہے۔ اب ہم نباتات میں غذا کے لیے توافق دیکھیں گے۔ نباتات میں غذا کے لیے توافق یعنی امر بل وغیرہ بتایا گیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد نباتات ہو گیا ہے حیوانات میں توافق۔ حیوانات میں جیسا آبی نباتات دیکھے تھے ویسا آبی حیوانات میں مچھلی کی جلد پر سفنے اور جسم پر زنفے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے تو جسم کیسا ہوتا ہے؟ گاؤ دم ہوتا ہے، اور ناک کی بجائے گلپھڑے پائے جاتے ہیں۔ ہم ناک کی مدد سے سانس لیتے ہیں، مچھلی گلپھڑوں کی مدد سے سانس لیتی ہے۔ اور اس کے بعد جل تھلیے دیکھیں گے ہم۔ جل تھلیے یعنی مینڈک جو ہے تو زمین پر بھی رہتا، پانی میں بھی۔ بطخ بھی ہوتا تو زمین پر بھی رہتا، پانی میں۔ تو ان کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان ایک جھلی پائی جاتی ہے۔ جھلی کیسی ہوتی ہے؟ وہ چپو کی طرح کام کرتی ہے، چپو جو ناؤ چلانے والے کے پاس ہوتا ہے۔ آپ سبق کا مطالعہ کرنے سے تفصیل سے معلومات آپ کو ملے گی۔
ہم یہاں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. جنگل اور گھاس کے علاقوں میں رہنے والے حیوانات میں توافق. یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، شیر کے پیروں کے تلوے گدی دار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہرن جو ہے تو آہٹ کو سمجھ سکتا ہے. شکار کو کیسا ہوتا ہے، آہٹ کے ذریعے وہ اپنے شکاری کو سمجھ سکتا ہے. اور جو ہے تو ان کی پیشانی کے نیچے اور بازو کی جانب ہوتی. سبزی خور کی آنکھیں کیسی ہوتی ان کی، پیشانی کے نیچے اور بازو کی جانب. ریگستانی علاقوں کے حیوانات میں توافق. اب ریگستانی علاقوں میں پانی کی بہت شدت ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، اور شدت سے قلت ہوتی ہے، تو ان کے جسم میں پانی کو برداشت کرنے کے لیے، پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ان حیوانات کی جلد بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے، پیر لمبے ہوتے ہیں، تلوے گدے دار اور پھولے ہوئے ہوتے ہیں. آئیے ہم برفانی علاقوں کے حیوانات. برفانی علاقوں کے حیوانات کی جلد بھی موٹی ہوتی ہے. جلد پر لمبے گھنے سفید روئے دار رنگ کے بال ہوتے ہیں تاکہ وہ سردی کو برداشت کر سکے، برف کی ٹھنڈک کو برداشت کر سکے. اب ہم فضائی حیوانات میں توافق دیکھیں گے. فضائی حیوانات یعنی اڑنے والے پرندے. پرندوں کے جسم میں دونوں سروں پر گاؤدم ہونے کی وجہ سے اڑتے وقت ہوا رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اور جسم پر کیا ہوتا ہے، ان کے پروں کا غلاف ہوتا ہے، اور ان کے جسم کی ہڈیاں کھوکھلی ہونے کی وجہ سے ان کا جسم ہلکا ہوتا ہے، اور یہ اڑنے کے لیے سازگار ماحول تیار کرتا ہے، سازگار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیڑے پتنگوں کے جسم بھی گاؤدم اور ہلکا ہوتا ہے. پنکھوں کی 2 جوڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس. اب پرندوں میں سامنے کے 2 بازو جو ہے تو پروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں پنکھ میں. آئیے اب ہم رینگنے والے حیوانات میں توافق دیکھیں گے. چھپکلی دیکھے، سانپ دیکھے، کیچوا، یہ رینگنے والے حیوانات ہیں. رینگنے والے حیوانات میں بھی وقت کے ساتھ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے. جلد، پنجوں اور مخصوص رنگ میں توافق ہوتا ہے. چھپکلی کے پنجے پتلے اور ان میں ناخن پائے جاتے ہیں. سانپ کی جلد پر بھی کیا ہوتا ہے، سفنے پائے جاتے ہیں. اس طریقے سے سانپ جو ہے تو کہاں پر رینگ کر کہاں رہتا ہے، بلوں میں رہتا ہے. تو وہ رینگتے وقت اس کے جلد کے اندر جو سفنے ہوتے ہیں وہ زمین پر جو ہے تو زمین کی گرماہٹ کو برداشت کرنا، ایسی اس کی جلد ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے توافق سازگار ماحول بنا رہا ہے. یہ تبدیلی روز بروز نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کئی برس لگ جاتے. غذا کے لیے حیوانات میں توافق. غذا کے لیے بھی اب سانپ کیا کرتا ہے، مینڈک کو حاصل کرنے کے لیے اپنا منہ جو ہے تو بڑا کرتا ہے. پھر بعض پرندوں کی چونچ بڑی ہوتی ہے، اور بعض جو ہے تو کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں. مینڈک، سانپ، پرندے، مچھر، تتلیاں اپنا شکار اپنی سہولت کے حساب سے حاصل کرتے ہیں. اب اس کے بعد ان کے اندر جو توافق تھا، اب یہاں ایک سائنسداں ڈارون کا نظریہ دیا گیا ہے صفحہ نمبر 8 پر. آپ اس کا بغور مطالعہ کر کے ڈارون کا نظریہ سمجھ سکتے. آئیے بچوں، دوسرا سائنسداں ہے کارل لینز کا 2 اسمی طریقہ. 2 اسمی طریقہ اس کے نام سے ہی معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کے اندر 2 اسم کے ناموں پر یہ طریقہ منحصر ہے. اس کے مطابق ہر جاندار کو ایک سائنسی نام دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے تو اس کی اصطلاحات پر، جیسا پہلی سے جنس ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے سے نوع کا اظہار ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کو یہاں سبق کا مطالعہ کرنا ہوگا. اب آخری چیز ہے صفحہ نمبر 9 پر. مشق سے پہلے 29 اپریل کو عالمی یوم تحفظ، یعنی یہ یوم تحفظ مینڈک ڈے منایا جاتا ہے. جنگلی جانداروں کے قانون کے تحفظ کے مطابق انہیں مارنا تکلیف دہ ہے، مارنا منع بھی ہے، اس لیے یہ دن منایا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر.